زندگی گزارنے کے اس سنہری اصول ہم جو یہ محفل سے جائے بیٹھے ہیں اس میں ہمیں بتائیے گا دین اسلام کے کیا تعلیمات ہے، کس طرح سے اپنی زندگی کو مزید خوبصورت ہم بنا سکتے ہیں؟ کوئی خصوصی پیغام بھی ضرور دیجیے گا۔ اپنے اندر اللہ کی بندگی، اللہ کا خوف، اور تیسری چیز انسانیت جو اللہ نے ہمیں بنا کے بھیجا وہ پیدا کر لیں، جس کا اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ انسانیت کا کس قدر کس درجے کا درس دیا، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے نا، بیوہ، اس کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت کی باتیں نہ کرو۔ یتیم بچہ کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہ کرو۔ کس قدر درجہ، کہیں اس کو تکلیف محسوس اسے اپنا باپ یاد آئے گا۔ عید کا موقع ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف حضرت امام حسن ایک طرف حسین، دونوں کو لے کے گھر سے نکل چکے ہیں، اجتماع موجود ہے۔ قاری صاحب جانتے ہیں اگر مولوی صاحب مسجد میں لیٹ ہو جائیں تو کیا ہنگامہ ہوتا ہے۔ اجتماع موجود ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، گھر سے نکلے نماز کے لیے، لیکن راستے میں ایک یتیم بچہ نظر آ گیا، اسے پکڑا اپنے گھر لے آئے، حسنین کریمین کے کپڑوں میں سے کپڑے پہنائے، اپنے ساتھ لے کے گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی کس طرح انسانیت کا درس اسلام دیتا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی یتیم کو پیار کرو نا تو ایسے ہاتھ اس کے پیچھے تک لے کے جاؤ، آگے سے شروع کرو اور پیچھے تک لے کے جاؤ، ماتھے سے لے کر، ہاں جی، پیچھے تک۔ کیوں کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تمہیں اتنے بالوں کا ثواب عطا کر دے گا، اور اتنے گناہ معاف کر دے گا۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت احساس ماں باپ کا، یعنی بوڑھوں کا احساس کس طرح کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ ایک نرم دل ہو اور بوڑھوں کا احساس کرے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اماں جان حلیمہ سعدیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بڑی خاتون آتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر اتار کے ایسے نیچے بچھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہیں، باہر وفد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وفود بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری طور پہ جو پروٹوکول والے وفود، لیکن کسی کی پرواہ نہیں، وہ آئی ہیں، گفتگو فرمائی ہے، کوئی نہیں کہا کہ مجھے ابھی ٹائم نہیں ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں، میرا آفس چھوٹ رہا ہے، میرے وفود باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں آئی ہوئی ہیں، گفتگو کیا، تسلی سے گفتگو کیا۔ جب وہ جانے لگی ہیں انہیں دور تک چھوڑ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جہاں تک نظر آتی رہی ہیں دیکھتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ اتنا ادب، آپ تو سید الانبیاء ہیں نا، اللہ کے ہاں آپ سے بڑھ کے کون ہے؟ کہا اتنا ادب، یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ کہا یہ میری ماں تھی، ٹھیک ہے، یہ وہ ماں تھی جن کا میں نے دودھ پیا ہے۔ اور ہم دیکھیں اپنے گھروں میں ہمارے والدین کے ساتھ کیا رویے ہوتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ایک شخص آیا، کہا امام صاحب میں نے منت مانی تھی اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، لیکن اب وسائل نہیں ہے، اب میرے میں طاقت نہیں ہے، مال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جاؤں۔ اب تو 40 دنوں میں جاتے ہیں، اب تو 40 دنوں میں جاتے ہیں، حج کر کے آ جاتے ہیں نا، یعنی عمرہ اس سے بھی کم دنوں میں کر کے آ جاتے، پہلے مہینوں لگتے تھے، ٹھیک ہے، پیدل سفر ہوتے تھے، ہاں جی، سواریاں مختلف تھیں۔ تو آپ نے پوچھا اچھا ایسا مسئلہ ہے؟ تو کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے۔ کہا اس کے قدموں کو بوسہ دے لے، کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دے لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔